بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوروں کے حق مہر، نیک اعمال کے بدلے میں پاک بیویاں۔ سورۃ البقرہ۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے رزق وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہلے، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے۔ حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے، مسجد کی صفائی حور عین کا حق مہر ہے۔ حدیث جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کے حق مہر ہیں۔ رستہ کی تکلیف دہ چیز ہٹانا اور مسجد صاف کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی حور عین کے حق مہر ادا کرو۔ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے سے اور مسجد میں کوڑا کرکٹ نکالنے سے یہ حور عین کے حق مہر ہیں۔ کھجوروں اور روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہیں۔ معمولی سے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت محمد بن نعمان مقرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جلال المقرہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ میں مسجد الحرام میں حاضر تھا کہ ہمارے پاس سے ایک طویل قد کاٹ کا ضعیف حبشہ کا بوڑھا شخص گزرا، پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضرت جلال اس کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ دیر اس کے پاس رہے، پھر ہمارے پاس لوٹ آئے اور فرمایا، کیا تم اس شیخ کو جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے 4000 ختمات کے عوض میں ایک حور خریدی ہے۔ جب اس نے 4000 ختمات پورے کر لیے تھے تو اس نے اس حور کو اس کے زیور اور ملبوسات سمیت خواب میں دیکھا اور پوچھا، تم کس کے لیے ہو؟ اس نے کہا، میں وہی حور ہوں جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے 4000 ختمات قرآن کے بدلے میں خریدا ہے، یہ تو اس کی قیمت ہو گئی، آپ نے مجھے تحفہ کیا دینا ہے؟ اس شیخ نے کہا کہ 1000 ختمات قرآن کا۔ حضرت جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چنانچہ اب یہ اس کے تحفہ میں لگا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے 1000 ختمات قرآن پورے کر رہا ہے۔ حوروں کا طلبگار کیوں سوئے؟ حضرت سہنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک آدمی رہتا تھا، نام اس کا سعید تھا۔ اس کی والدہ عبادت گزار خواتین میں سے تھیں۔ جب یہ شخص رات کو نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ جب اس آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند کے غلبے سے اونگنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھیں، اے سعید، وہ شخص نہیں سوتا جو دوزخ سے ڈرتا ہو اور حسین و جمیل حوروں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو،
چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہو کر پھر سیدھا ہو جاتا تھا۔ تہجد حور کا حق مہر ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں، میں نے ایک خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشابہت نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں حور ہوں، اللہ کی باندی ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا، آپ میرے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور پیش کریں اور میرا حق مہر ادا کریں۔ تو اس نے کہا، طویل طویل تہجد پڑھنا، عبادت کے ساتھ بیدار رہنے سے حوروں کے ساتھ عیش نصیب ہوگا۔ حضرت مظہر القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر سو گیا، تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا، گویا کہ اس کا چہرہ ماہتمام ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تو آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کی قسم، میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔